یہ معیشت کے لیے ہماری انرجی وسائل کے حوالے سے یہ انتہائی اہم معاہدہ، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم گیس افیئرز کو دیکھتے ہیں۔ جناب ندیم بابر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم 2016 کے ہم نے 15 سالہ ایک لانگ ٹرم ڈیل کی قطر کے ساتھ جو گزشتہ حکومت کے درمیان میں ہوئی، پھر ہم ایک اور نئی لانگ ٹرم ڈیل میں قطر کے ساتھ جا رہے ہیں، تو قطر کے ساتھ ابھی ہمارا کانفیڈنس برقرار ہے؟ کامران بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لانگ ٹرم اگریمنٹ جو پہلے کیا گیا تھا اس میں مجھے ایز این ایکسپرٹ ان دس فیلڈ مجھے دو اس میں بہت سیریس قباحتیں نظر آتی تھی۔ ایک تو یہ کہ 15 سال بہت لمبا پیریڈ ہے، اور دوسرا اس کے پہلے 10 سال میں پرائس فکس تھی۔ یہ جو ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے، اس کے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو کانٹریکٹس ایسے ہیں گنور کے ساتھ، جو ایک کانٹریکٹ پچھلے دسمبر میں ایکسپائر ہو گیا 1.5 مہینہ پہلے، اور دوسرا اگلے سال ایکسپائر ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان دونوں کو نیچرلی ریپلیس کرنا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہماری آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس کو بھی کیٹر کرنا تھا۔ تو اس لیے ہم نے جو پرائس نیگوشیٹ کی ہے، یہ اس وقت دنیا کی کم ترین پرائس ہے کسی بھی لمبے کانٹریکٹ کی، لیکن ہم نے کانٹریکٹ کیا صرف 10 سال کا، اور اس میں بھی 4 سال کے بعد پرائس ری اوپنر موجود ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ ایکچولی میڈیم ٹرم کانٹریکٹ ہے، لیکن ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھی پرائس ہمیں نیگوشیٹ کر کے مل گئی ہے، اور یہ سپاٹ پرائس جو ہم پچھلے کئی سالوں سے لے رہے ہیں اس سے بھی قدرے کم پہ مل گئی ہے ہمیں۔ تو یہ عوامل تھے کہ یہ ہم نے سمجھا کہ پرائس سٹیبلٹی بھی آ جائے، سیکیورٹی آف سپلائی بھی آ جائے۔ اب یہ جو سپاٹ پرائسز کا جو جنجال ہوتا ہے، جو کہ ہماری بڑی کنٹروورسی بن گئی خاص طور پہ لاسٹ ونٹرز کے اندر، اب ہوپ فلی آئندہ آنے والے سالوں میں اب ہمیں یہ اسپاٹ پرائسز اور یہ جو پرائس فلکچویشن ہے اس کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سسٹینڈ سپلائی ہمیں قطر سے ملے گی۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ اگریمنٹ ویسے تو جنوری 2022 سے شروع ہوتا ہے آفیشلی، لیکن ہمارے پاس اختیار ہے کہ اسے ہم اس سے 2 سے 3 مہینے پہلے بھی شروع کروا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور جو سردیوں کا ٹائم ہوگا اس میں ہماری زیادہ تر سپلائی جو ہے، شاید کوئی ایک آدھا کارگو ہو ہم سمجھیں کہ ضرورت ہے ہمیں سپاٹ کی، باقی سارا سیکیورڈ ان پرائسز پہ آلریڈی ہوگا۔ اور یہ ساری جو کنٹروورسی، اننیسری کنٹروورسی تھی، اور سپلائی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے اور کس پرائس پہ مل رہی ہے، یہ بتائیے گا جب قدرے سستی ہم گیس حاصل کریں گے تو اس کا بڑا ایک استعمال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ہے، تو کیا بجلی بھی جو ہماری اتنی مہنگی بجلی ہے اس پہ کچھ اثر پڑے گا اس قدرے سستی گیس کا؟ جی بالکل کرے گی۔ آپ اس طرح سمجھیں نا کہ ہماری یہ جو نئی ہم LNG لے رہے ہوں گے، یہ پرانے کانٹریکٹ کے مقابلے میں 31% سستی ہوگی۔ سو 10.2% پہ ہم لے رہے ہوں گے، 31% اس کو بڑھائیں تو جو پرانا ریٹ ہے 13.37% وہ بنتا ہے۔ تو جب اس باسکٹ میں ہمارا ایک سائزبل پورشن 31% کم قیمت پہ آ رہا ہوگا، تو ہماری ایوریج پرائس جو LNG کی وہ کم ہو جائے گی، اور اس سے لازماً چونکہ پاور سیکٹر اس کا سب سے بڑا کنزیومر ہے، تو لازماً جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہوگی LNG سے اس پہ بھی قدرے فرق آئے گا۔ اچھا یہ سمجھائیے گا کہ میں بار بار سن رہا ہوں کہ یہ بڑی زبردست بہت ہی شاندار ہمیں ڈیل ملی ہے، یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو ایک اوپن مارکیٹ پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ ڈیل کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، یو ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ پرائس، لیکن یہ ہمیں بتایا گیا کہ نہیں اس سے بھی اچھی پرائس ہے، تو یہ کیا اس میں ہماری سفارتکاری نے کام دکھایا ہے؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے آرمی چیف بھی گئے تھے، پرائم منسٹر بھی بڑے بزی تھے، اور یہ ثابت کیجئے کہ یہ اس سے اچھی ڈیل مل ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ ایک اسپیشل کیس ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کامران بھائی، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس پرائس پہ اتنا والیوم اور اتنا لانگ ٹرم اگریمنٹ، یہ لوسٹ ٹرانزیکشن ہے ان دا ورلڈ، پبلکلی نون کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہ صرف پیور کمرشل بیسس پہ نہیں ہے، اس میں بے شمار باقی عوامل بھی شامل ہیں، اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 1.5 سال سے پرائم منسٹر ہمسیلف وہ اس موضوع پہ 2 دفعہ قطر جا کے امیر آف قطر سے ڈسکشن کر چکے ہیں، دونوں دفعہ میں ان کے ساتھ تھا۔ پھر آپ نے آرمی چیف کا ذکر کیا، وہ بھی گئے، ان کے بھی ایجنڈے میں لازماً یہ بات ڈسکس ہوئی ہوگی امیر سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہائی لیول پہ چند ملاقاتیں ہوئیں، اور ہمارا چونکہ تعلق قطر کے ساتھ ہمارا ماشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے،
تو اس لیے اس کو آپ پیورلی کمرشل ڈیل نہیں کہہ سکتے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی عوامل ہیں، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، پہلے بھی تو موجود تھی، تو پہلے اتنا ایفرٹ کیوں نہیں کیا گیا، کیسے نہیں ہوا کہ کنسسٹنٹلی. میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ تقریباً 1.5 سال ہمیں لگا ہے اس پوزیشن میں پہنچتے، جس میں ہماری ساری قیادت کی شمولیت تھی. اور میری ٹیم تو چلیں ہم تو سپورٹ کے ساتھ چل رہے تھے پرائم منسٹر کی اور باقی لوگوں کی، لیکن یہ پیور آپ کہیں کہ جی پیورلی کمرشلی نیگوشیٹ کر کے اس طرح کی ڈیل مل سکتی ہے، اس کا جواب نہیں. اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ جو ڈیل کے کمپوننٹس ہیں، جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں 2016 کی ڈیل جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں 15 سال کی اور جو ہم نے ڈیل کی ہے، ایپل ٹو ایپل آپ کمپیئر کریں جو کرٹیکل کمپوننٹس ہیں ان ڈیلز کے، تو آپ ثابت کر دیں گے کہ ہمیں یہ ڈیل جو ملی ہے وہ 2016 کی ڈیل سے کہیں بہتر ہے. یہ کامران بھائی یہ تو بڑی سمپل کیلکولیشن ہے. دیکھیں آج برینٹ اگر میں $65 کا لے لوں تو 10.2% ورسز 13.37%، یہ تقریباً $316 ملین پر ایئر کا فرق ہے. کہ اگر یہی والیوم جو میں اس نئے کانٹریکٹ کے انڈر لے رہا ہوں، اگر یہ میں اوریجنل پرائس پہ لے رہا ہوں، سو $300 ملین ہر سال فالتو دینا پڑے. 10 سالوں میں یہ $3 بلین بن جاتا ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تو 1 منٹ میں کیلکولیشن شو کی جا سکتی ہے کہ یہ اتنا میجر ڈفرنس. گویا کہ برینڈ کی پرائسز دیکھیں، سلوپ دیکھیں، تو ہم کوئی بھی کمپیئر کرے گا جس کو ذرا سی بھی اس کی ابجد پتہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ہماری یہ ڈیل بیسٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر ڈیل ہے جو کہ 15 سال کی ڈیل کی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج وہ والا کانٹریکٹ اور یہ والا کانٹریکٹ دونوں کو کمپیئر کر کے ایک شپ نکلتی ہے اسی سورس سے، ڈیسٹینیشن بھی وہی ہے، اوریجن بھی وہی ہے، بیسک اب باقی جو کانٹریکٹ کی پروویژنز ہیں وہ بھی وہی ہیں، تو ایک شپ پرانے کانٹریکٹ کے تحت ہمیں $28 ملین کی مل رہی ہے اور نئے کانٹریکٹ کے تحت $21 ملین کی مل رہی ہوگی. سو ایپلز ٹو ایپلز کمپیریزن میں 31% سستی مل رہی ہے ہمیں. میں ڈالرز میں کنورٹ کر رہا ہوں نا، کیونکہ ان دا اینڈ جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ عوام کو تو یا خریدار کو تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس پہ قیمت کیا، لاگت کیا پڑی، کتنے ڈالرز کتنے روپے میں پڑی. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو والیوم اس کانٹریکٹ کے تحت اب ہم لیں گے، یہ پچھلے کانٹریکٹ کے کمپیریزن میں $300 ملین سال کی ہمیں بچت ہوگی. 10 سال میں $3 بلین کا فرق پڑتا ہے. اور یہ میں پرائم منسٹر کو خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جتنی سپورٹ انہوں نے ہمیں دی اس پروسیس میں، اس ڈیل کو نیگوشیٹ کرنے میں، ہر سٹیپ پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ دی، جہاں انٹرونشن کی ضرورت ہوئی کی. یہ ریمارکیبل اچیومنٹ ہے. اور یہ میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلے بھی کی جا سکتی تھی، پچھلے ٹائم بھی یہی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا، دیر از نو پوائنٹ ان ڈیبیٹنگ دیٹ. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال سے ہم کنسسٹنٹلی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ. تو اب یہ ہو گیا نا ندیم اول صاحب، یہ ایک سسٹینڈ سپلائی مل گئی، بڑی اچھی پرائس مل گئی. آپ کہتے ہیں آج کے دور کی دنیا کی سب سے سستی ہمیں ڈیل مل گئی. گیس کی قلت اور قیمتوں میں اب کمی ہوگی، جس طرح کا ہم نے ابھی کرائسس دیکھا شارٹیجز کا، مسائل کا، وہ اب نہیں ہوگا آئندہ سردیوں میں انشاءاللہ. اب اس کے بعد انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پریشر کے ایشوز جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمارا جو نیٹ ورک ہے ریزیڈینشل نیٹ ورک اسپیشلی، وہ بہت ہیزرڈ طریقے سے ایکسپینڈ ہوا ہے. تو جو ٹیل اینڈز بنتے ہیں کسی بھی لائن کے بالکل آخر تک، وہاں پہ پریشر کے ایشوز کچھ چلتے رہیں گے جب تک ہم نئی لائنیں اور نیا ڈیزائن نہ بنا لیں. لیکن سپلائی کے ایشو انشاءاللہ اس ڈیل کے بعد کوئی نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ.